ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ اللہ رب العالمین نے اپنے فضل و احسان کے ساتھ ذی الحجہ کے مبارک مہینے کے یہ مبارک ایام اور یہ 10 مبارک دن اپنے محبوب بندوں کو اپنے فضل کے ساتھ عنایت فرمائے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ان 10 دنوں کی قسم اٹھائی ہے اور ان کی عظمت اور فضیلت کو بہت زیادہ بیان فرمایا ہے۔ علم والے فرماتے ہیں کہ ان 10 دنوں کی فضیلت اللہ رب العالمین کے ہاں رمضان سے بڑھ کر ہے۔ اللہ پاک نے قرآن مجید میں فرمایا والفجر ولیال عشر، قسم ہے فجر کی اور قسم ہے 10 راتوں کی۔ اللہ رب العالمین نے ان 10 دنوں کو بہت اونچا بنایا اور ان 10 دنوں میں سے ہر دن 1000 دن کے برابر ہے، اور کل جو یوم عرفہ 9 ذی الحجہ کا دن گزرا ہے وہ 10,000 دنوں کے برابر صحابہ فرمایا کرتے تھے۔ اللہ رب العالمین نے بہت کچھ ان کے اندر رکھ دیا اور پھر اپنے ایمان والے بندوں کو توفیق عطا فرما دی، جن کے مقدر میں تھا انہوں نے اس سے بہت کچھ حاصل کیا اور بہت کچھ کما لیا۔ اللہ رب العالمین کے ہاں اخلاص اور خلوص چلتا ہے کہ بندے کے اندر نیت کیا ہے، اس کی نیت اللہ رب العالمین کی رضا ہے یا اس کے دل کے اندر دنیا کو دکھانے کا ارادہ ہے۔ اگر تو وہ اللہ کی رضا کے لیے عمل کرتا ہے پھر اس کا چھوٹا سا عمل بھی اللہ بہت اونچا فرما دیتا ہے، اور اگر اس کے دل کے اندر اللہ کی رضا نہیں ہے اور وہ صرف دنیا کو دکھانے کے لیے عمل کرتا ہے، وہ زمین کے جس خطے پر بھی ہو اللہ کے ہاں اس کے بڑے سے بڑے عمل کی بھی کوئی قدر عظمت نہیں ہے، اس لیے کہ وہاں قدر و عظمت انسان کے دل کی صفائی اور للہیت کے ساتھ پیدا ہوتی۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا ان اللہ لا ينظر الى صورکم، اللہ تعالیٰ تمہاری صورتیں اور شکلیں نہیں دیکھ رہا، تم کس شکل کے ہو، تمہاری صورت کتنی اچھی ہے۔ ان اللہ لا ينظر الى صورکم، اللہ تمہاری صورتیں نہیں دیکھتا، وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ، اللہ تمہارے دلوں کی طرف دیکھتا ہے اور اللہ تمہارے اعمال کی طرف دیکھتا ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے 2 چیزوں کی طرف دیکھنے کا فرما دیا حدیث کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لا ينظر الى صورکم، اللہ شکلیں نہیں دیکھتا، وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ، اللہ دل دیکھتا ہے اور عمل دیکھتا ہے۔ 2 چیزیں دیکھی جاتی ہیں، ایک دل اور ایک عمل، اور پھر عمل کو بعد میں کہا، دل کو پہلے کہا، کیونکہ دل ہوگا تو عمل ہوگا، اگر اس کا دل ہی نہیں ہے تو عمل کہاں سے ہوگا۔ ایک انسان کا دل کرتا ہے اچھا کھانا بنا ہوا ہے کوئی حرج بھی نہیں کھا سکتا، دل میں ہے کہ کھاؤں، یہ کھانے کا ایک عمل کروں، یہ کھانے کا میں ایک عمل کروں، لیکن بیمار ہے اس کا دل ہمت نہیں کرتا، اس کو پتہ ہے میں یہ کھاؤں گا بیمار ہو جاؤں، اس سے پوچھو کھانا چاہتے ہو، کہا دل تو کرتا ہے کہ یہ کھانے والا عمل کرو، دل ارادے کی حد تک تو متحرک ہے لیکن میں یہ عمل کرنے سے قاصر ہوں کہ یہ عمل کیا کھانے والا تو پھر میرے لیے صحت کا مسئلہ بنے گا۔ تو پہلے دل پھر عمل، دل ہوگا تو عمل ہوگا، جب انسان کا دل ہی نہیں ہے تو عمل کہاں سے ہوگا؟ دل ہوگا تو عمل ہوگا۔ قربانی کا یہ عمل بھی دل کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، اگر دل ہی نہیں ہے تو عمل کہاں سے ہوگا؟ ایک انسان کا دل ہے تو وہ عمل ہوگا،
دل با اعتبار گوشت کے ایک ٹکڑے کے وہ تو ہے، لیکن دل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ دل کے اندر اتنی ایمانی طاقت ہو کہ وہ یہ عمل بجا لا سکے، اس عمل کو ادا کر سکے۔ یہ اس کا دل کہاں سے ہوگا؟ تو اللہ نے یہ چیزیں ہمارے سامنے واضح فرما دی۔ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لا ينظر الى صورکم، اللہ شکلیں نہیں دیکھتا کہ شکل کیسے، ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، اللہ دل دیکھتا ہے، اعمال دیکھتا ہے۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو ذبح کیا، اسماعیل علیہ السلام، ان کی جگہ دمبا ذبح ہو گیا۔ اللہ قرآن مجید میں فرماتا ہے لن ینال اللہ لحومها، تم جانور ذبح کرتے ہو، اللہ کے ہاں ان جانوروں کا گوشت نہیں پہنچتا کہ جانور ذبح ہو گیا تو گوشت فرشتے اٹھا کے اوپر لے جائیں گے، وہاں گوشت کی ضرورت نہیں ہے۔ لن ینال اللہ لحومها، وہاں گوشت کی ضرورت نہیں ہے، لہذا گوشت اوپر نہیں جاتا۔ ولا دماؤها، اوپر جانور کا خون بھی نہیں چاہیے، وہ بھی نہیں جاتا۔ ولکن ینالہ التقوی، وہاں تمہارا تقوی پہنچتا ہے، تمہارے دل میں ارادہ کیا تھا وہ پہنچتا، تمہاری پرہیزگاری، تمہارا اللہ کے لیے عمل کرنا پہنچتا۔ اگر گوشت اوپر پہنچانا ہوتا تو اسماعیل علیہ السلام کا گوشت ہی پر تیار ہوتا تو اللہ راضی ہوتا، تو گوشت تو نہیں ہوا، اللہ نے ان کی جگہ دمبا ذبح کروا دیا۔ دیکھنا ابراہیم علیہ السلام کا عمل تھا کہ ان کا عمل کس لیے ہے، وہ عمل اللہ کی رضا کے لیے تھا، تو اس لیے فرمایا تمہارے گوشتوں کی ضرورت نہیں ہے، نہ ہی تمہارا خون دیکھنا ہے، تمہارا دل دیکھنا، تمہارا دل کتنا ایک ہے، تم قربانی کا جذبہ کتنا ایک رکھتے ہو۔ ایک بندہ جانور کا ایک حصہ ذبح نہیں کر سکتا، وہ اپنے وجود کی قربانی پیش کرے گا۔ ساری دنیا اس وقت کافروں کے ظلم سے بری ہوئی ہے، جس بندے میں جانور ذبح کرنے کا جذبہ نہیں ہے اور اس کو پیسہ اور مال عزیز ہے، اس سے توقع کی جا سکتی ہے کہ وہ کل میدان جہاد میں اترے گا، سوال نہیں پیدا ہوتا۔ اسی لیے آج کے مسلمان کو دیکھ لو، یہ مسئلہ جہاد کو تو نہیں سمجھتا، اس کا پوری طرح سے انکار کرتا ہے کہ یہ دہشت گردی ہے، یہ ایسا کرنے والے ٹیررسٹ ہوتے ہیں، لیکن زمین کے اوپر لڑتا ہے۔ جو زمین مسلمانوں سے کافروں نے ہتھیا لی ہے، اس زمین کے لیے لڑنے کا حکم رب نے دیا۔ تمہاری مسجد اقصی تم سے چھن گئی، تم واپس لو، یہ فرض ہے۔ زمین جو مسلمانوں کے زیر تسلط رہی ہے، چاہے زمین کا ایک چپا کیوں نہ ہو، تم اس کو واپس لو، یہ تمہارے اوپر فرض ہے، لیکن وہ نہیں لے سکتے، اس کو مناسب نہیں سمجھتا، اس کے لیے حوصلہ نہیں ہے، اس کا اقراری نہیں ہے۔ لیکن آپس میں زمینوں کی لڑائی، ہر گھر میں زمینوں کا پڈا، بھئی پھر یہ بھی چھوڑ دو نا، یہ بھی دہشت گردی ہوگی۔ یہاں چاچا بھتیجا عدالت میں کھڑے، مدعی مدعا علیہ بن کر، یہاں خونی رشتے ٹوٹ رہے ہیں۔ یہی زمین جب باہم مسئلہ بنا تو لڑائی کرنے پہ اتر آئے، بندے قتل ہو گئے۔ یہی زمین جب کافروں سے چھڑانے کی باری آئی تو کہنے لگے کہ اس طرح نہیں کرتے، اس طرح دہشت گردی ہوتی ہے، ایسا کرنے والے لوگ اچھے نہیں ہوتے۔ تو رب بھی کہتا ہے تم بھی اس طرح سوچنے والے میرے بندے نہیں ہو سکتے، اگر میرے بندے ہوتے تو میری رضا کے لیے بھی سوچتے۔ 5 روپے کسی نے لے ہوں تو مسئلہ آ کے پوچھ لیتے کہ میں اس سے چھین کر لے سکتا ہوں، 5 روپے برداشت بھی تو ہو سکتے ہیں، لیکن 5 روپے کے چھیننے کے لیے اسی دین سے، اسی حدیث اور قرآن سے دلیل لی جاتی ہے کہ اپنے حق کے لیے لڑا جا سکتے، لیکن یہی حق جب کافر دبا لے تو تب لڑنا صحیح نہیں۔ اس لیے اللہ کہتا ہے میں تمہارا خلوص دیکھتا ہوں، لن ینال اللہ لحومها، تمہارے گوشت کا ڈھیر نہیں دیکھنا کتنا لگتا۔ اس لیے قربانی ہر بندے پر لازم ہے، قربانی زکوٰۃ کی طرح نہیں ہے۔ ایک بندے کے پاس مناسب انتظام گھر میں ہے کھانے پینے کا، گھر کے ہر فرد پر قربانی پر آئے، ایسا نہیں کہ
ایک بندے نے دے دیے تو باقی بری ہو گئے، غلط بات ہے۔ پھر قربانی کا نام دیکھو، قربانی کسے کہتے ہیں؟ قربانی کس چیز کو کہتے ہیں؟ اللہ کے لیے قربانی، اللہ کی رضا کے لیے قربانی۔ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، مانگ مانگ کے بیٹا لیا اللہ سے، حضرت اسماعیل پیدا ہوئے، فلما بلغ معه السعی۔ کوئی سوچ سکتا ہے پیسہ کتنا عزیز ہے؟ یہ اللہ والے ہوتے ہیں۔ مانگ کے بیٹا اللہ نے دیا اسماعیل علیہ السلام، فلما بلغ معه السعی، جب وہ چلنے کے قابل ہو گئے۔ بچہ بڑے ارمان سے اللہ سے دعائیں مانگ مانگ کے لیا ہو تو بچہ ویسے ہی عزیز ہوتا ہے، پھر تو اور ہی عزیز ہوتا ہے۔ تو اللہ کہتا ہے کہ فلما بلغ معه السعی، چلنے کے قابل ہو گیا، انگلی پکڑ کے جب چلنے لگ گیا، ٹانگوں میں جان آ گئی، تو قال یا بنیا، ابراہیم علیہ السلام نے کہا او میری پتری، بنیا تصغیر، اپنی زبان میں جیسے کہتے ہیں او میرا بچڑا، او میرا بچونگڑا، یا بنیا او میری پتری، کوئی چھوٹی بات ہے۔ اگلی بات کیا کرنے لگو، دل پڑتا ہے، لیکن قربانی ہے، جذبہ ہے، قربانی ہے، یہ قربانی دینی ہے۔ یا بنیا او میری بچڑی، او میرا بچونگڑا، یا او میرا پتری، آسان ہے، آسان بات ہے۔ دن سارا یہ 10 دن لوگ بکرے گائیاں جانور لے کے بیچنے پہ پھرتے رہے، اللہ کرے کہ وہ آج عید بھی پڑھ سکیں، ورنہ وہ اتنے تھک گئے ہوں گے شاید ابھی آنکھ ہی نہ کھلی ہو۔ ہم یہ تو نہیں کہتے کہ وہ نہیں اٹھے ہوں گے، لیکن اللہ کے لیے اٹھنے کا جذبہ نہیں ہے۔ آج عید ہے تو تیاری کس چیز کی ہے؟ تیاری ہے عید پڑھنے کی۔ عید نام ہے رب کے سامنے سجدہ کرنے کا، عید نام ہے اللہ کی غلامی میں آنے کا، عید نام ہے تکبیر بلند کرنے کا، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، کہ اللہ ہی اللہ ہے، اللہ کے علاوہ اس زمین پر کسی کا نام، اس زمین پر کسی کی حکمرانی، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ مسلمان برداشت نہیں کر سکتا، لیکن اگر مسلمان ہو، اس میں جذبہ ایمانی ہو، تو قربانی کس کو کہتے ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا دروازہ کھٹکا، 3 دن سے آپ کھانے سے محروم میں، کھانا نہیں کھا سکے، مانگنے والا آ گیا، وہی کھانا اٹھا کے اس کو دے دی، قربانی ہے نا، اس کو قربانی کہتے ہیں۔ تو اپنی مرضیات پر چھری چلانا قربانی ہے۔ تو اللہ کہتا ہے جب فلما بلغ معه السعی قال یا بنی، اے میرے بچے، انی ارا فی المنام، مجھے تو خواب میں یہ دیکھنا ہوا ہے، اذبحک، میں تو تجھے ذبح کر دوں۔ کچھ سوچ، اگر ابراہیم علیہ السلام اس بات کو دبا جاتے تو کس کو پتا تھا؟ نبی کی بات تو نبی جانتا ہے کہ نبی کے ساتھ وحی کا سلسلہ ہوتا ہے۔ حضرت ابراہیم کو کس نے مجبور کیا تھا کہ تم بچے کے ساتھ چپ کر جو، نام نہیں لینا؟ یہ کوئی بات ہے؟ انسانیت کا قتل، توبہ 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 توبہ، یہ کوئی بات ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کو کس نے کہا کہ تم بتاؤ؟ یہ ہے قربانی۔ یہ بیچارہ جانور ذبح نہیں کر سکتا، اس لیے نمازیں قبول نہیں ہوتی، دعائیں قبول نہیں ہوتی، اس لیے اللہ کے ہاں کوئی درجہ بلند نہیں ہوتا، فضیلت مرتبہ نہیں ملتا، نیک قربانی کا جذبہ نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے خود بتا دیا کہ بچہ میں اس طرح دیکھ رہا ہوں، گھر سے جب لے کر نکلے چھری ہاتھ میں، کوئی سوچ سکتا ہے یہ قربانی ہے؟ اور شیطان نے آ کے روکا، نہ رکے تو شیطان پیچھے گھر دوڑا ابراہیم علیہ السلام کی اہلیہ ام المومنین کی طرف کہ آپ کو پتہ ہے ابراہیم کدھر جا رہے ہیں؟ ہاں کدھر جا رہے ہیں؟ کہا یہ دیکھتی نہیں ہو یہ بچہ اسماعیل ساتھ لے کے جا رہے ہیں، اس کو ذبح کر دیں۔ ایسے لوگوں کی عورتیں بھی پھر ایسی ہوتی ہے۔ تو انہوں نے کہا اگر میرا ابراہیم، میرا خامد اس طرح کر رہا ہے تو یہ تو پیغمبر ہے اللہ کا، تو اللہ کا پیغمبر تو غلط کام نہیں کرتا، ضرور اللہ نے کہا ہوگا، کوئی بات نہیں۔ تو یہ قربانی ہے مسلمانوں۔
یہ جذبہ ایمان ہے. بچے کے گردن پہ چھری چلا، آج آپ اندازہ لگاؤ ہم بچہ ذبح کر سکتے ہیں؟ توبہ توبہ توبہ، آسان نہیں ہے، کوئی بھی نہ کر سکتے، نہ کوئی پیر نہ بزرگ. کوئی اللہ والا مقرب ہوتا، کوئی خدا والا ہوتا تو ہوتے زمین پر جیسے حضرت ابراہیم تھے. تو جو لوگ جانور ذبح نہیں کر سکتے وہ بچہ کہاں ذبح کرے؟ اس لیے قربانی نام ہی ایسا ہے، رب کے لیے قربان. اس لیے قربانی کے معاملے میں سستی نہیں ہونی چاہیے، یاد رکھیں، جن پر ہے وہ لازماً ادا فرما. تو بچے کو کہا فانظر ماذا تری، دیکھو ابراہیم کو حکم ہے علیہ السلام، بچے کو ذبح کرنا ہی کرنا ہے. اللہ کی طرف سے نبی کا خواب بھی وہی ہوتا ہے، غور کرو. فرمایا یا ابت یا بنیا، اے میرے بچے، انی ارا فی المنام، میں نے خواب میں دیکھ لیا، انی اذبحک، میں تجھے ذبح کر رہا ہوں. تو آگے کیا فرمایا؟ فانظر ماذا تری، فانظر، آپ دیکھ لیجئے آپ کا کیا ارادہ ہے. اگر وہ کہتا میرا ارادہ نہیں ہے تو ابراہیم چھوڑ دیتے نہ. اس سے پتہ چلا کہ رضا پوچھنا بھی آپ پر فرض ہے، رضا پوچھنا بھی آپ پر. بچے کو ذبح کرتے ہوئے باپ رضا پوچھ رہے. یہ اتنا بڑا ٹچ موبائل، ساری زندگی ہاسٹل میں بچہ گزارے، پھر اس نے جب کہیں لڑا لیا اور اپنی مرضی کی شادی کا اظہار کر دیا تو یہ اب گولی مار کے کہتے ہیں کہ میں نے غیرت کی. غیرت ہوتی تو اتنا آوارہ ماحول میں پڑتا ہی نہ. غیرت کہاں ہے؟ پہلے دن سے بے غیرت تھا. آج غیرت یہ تھی کہ وہی فیصلہ کرتا جو بچے کا تھا، جو بچی کا تھا. کیونکہ باپ کہہ رہے ہیں کہ میں نے تجھے کاٹنا ہے، تیرا ارادہ کیا ہے؟ یہ غلط بات تو نہیں. یہ دین سمجھنا چاہیے. تعلیم غلط نہیں ہے، یہ ماحول غلط ہے. حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا اللہ کی طرف سے، فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کا نکاح علی سے فرما دے. پھر بھی ختم المرسلین فاطمہ الزہرا سے پوچھ رہے ہیں آپ کا کیا ارادہ ہے؟ کیا پیغمبر ختم المرسلین اللہ کے ارادے کو ٹالے گا؟ نہ. پھر بھی پوچھا جائے. یہ ہمارا دین ہے، یاد رکھو، یہ ہمارا دین. اور ساری زندگی پوچھا پتہ کوئی نہ کیا، ابھی کہہ رہے غیرت نہیں ہے. اور یاد رکھو، جبر کی شادی نہیں ہے، زنا ہے. یاد رکھنا، یہ دین کا مسئلہ ہے. مجھے ایک آدمی نے فون کیا، بڑا گھبرایا ہوا، اس کی بھتیجی کی شادی تھی پرسوں. تو کہتا ہے جی رات خواب میں اس بچی کے باپ نے دیکھا کہ ایک ہاتھ میں تلوار پکڑی ہے، ایک ہاتھ میں بچی کو پکڑا ہے اور ذبح کر رہا ہے. بچی رو رہی ہے، ابو جی مجھے ذبح نہ کرو، اور آخر ذبح کر دیا. اور میں حیران کن بات یہ بتاؤں کہ یہ مسئلہ پوچھنے والا بھی ایک عالم مفتی تھا. جب دینداروں کے گھروں میں یہ عذاب ہے تو دنیا والوں کو تو السلام علیکم کہو، وہ تو پہلے ہی دین چھوڑ چکے. خواب سمجھئے کہ باپ اپنی بچی کی شادی کر رہا ہے، پرسوں شادی ہے، دائیں ہاتھ میں تلوار ہے، بائیں ہاتھ میں بچی کا ہاتھ ہے، لے کے جا رہے ہیں ذبح کرنے کے لیے. بچی رو رہی ہے، ابو جی نہ ذبح کرو. ابو جی، ابو نے کر دیا، روتے روتے کر دیا. مجھے کہتا ہے حضرت اس کی تعبیر کیا ہے؟ میں نے کہا اگر میں تعبیر بتاؤں ناراض تو نہیں ہوں گے؟ کہتا نہیں مجھے کوئی پتہ نہیں، شادی وادی کا مسئلہ ہے، میں تو خواب سے سمجھا. میں نے کہا حضرت خواب یہ بتاتا ہے کہ اس بچی کی شادی ہے، اور نہ صرف یہ کہ شادی ہے، جبری شادی ہے، یہ راضی نہیں ہے، تم جبر کر رہے ہو. یہ اس جبر کی طرف اشارہ ہے. مسلمان ہوتے تو یہ کرتے؟ مسلمان کہاں ہے؟ لوگوں کو دکھ لگتا ہے کہ ہم مسلمان اس لیے نہیں ہوتا کہ محمد سعد نام ہے. آج کل عجیب فتنہ ہے. ایک دفعہ ایک آدمی کے ساتھ میرا سفر ہوا، 50-60 کلومیٹر کا. قدرت خدا کی، اس کو فون کر رہے تھے قریب پہنچ کے، کہاں ہو کہاں. جب وہ سامنے نظر آ گیا، میں قرآن سامنے رکھ کے ممبر پہ ذمہ داری کے ساتھ آپ کو بتا، میں نے قدرتی پوچھ لیا یار اس کے گھر کھانا کھانا تھا، تو مجھے تو وہ ویسے ہی ساتھ لے گئے. میں نے کہا یہ کام کیا کرتا ہے؟ کہتے اسٹیٹ لائف میں. میں نے کہا یاد رکھو میں اس کے گھر روٹی نہیں کھاؤں گا، میں اللہ کے لیے تمہیں قرآن سامنے رکھ. میں نے کہا سود خور کی کمائی حرام کی، میں اس کے گھر روٹی نہیں کھاؤں. میرے ساتھ دونوں بندے مذہبی تھے. مجھے کہتے یار کوئی بات. میں نے کہا خنزیر کھاؤں اگر روٹی کھاؤں، حتیٰ کہ پانی بھی.
وقت تھوڑا ہے، اس نے میری منتیں کی، کہتا ہے ٹیبلٹ کھا لو، گولی کھا لو، داڑھ میں آرام۔ میں نے کہا میں لعاب نہیں اتار سکتا، خدا کی قسم میں نے نہیں کھایا۔ ہم وہاں سے لوٹ کے آگے، انہی میں سے ایک ملا بعد میں میری دعوت کرتا اور کام سود کا کرتا، میں دعوت پہ نہیں گیا تو کیا کہتے ہیں، مولانا بڑے سخت ہے۔ تم کہو اللہ سخت ہے، مولانا نہیں، تم اللہ کو گالی دو، نعوذ باللہ۔ تم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کھڑے ہو جاؤ جیسے ہندوستان کے ہندو کھڑے، تو نام کے ساتھ صدیقی اور فاروقی، قریشی اور ہاشمی، علوی اور بغدادی لکھنے سے جنت نہیں ملتی، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنے سے جنت ملتی ہے، یاد رکھیں۔ یہ شملے اور ترے، یہ پگڑیاں اور تقریریں، یہ ممبر اور مصلح، یہ چودراہٹیں اور وجاتیں، یہ گاڑیاں اور وڈیرا پن، یہ پلازے اور کوٹھیاں، یہ تسبیحاں اور ہیرا پھیریاں جنت میں نہیں لے کے جائے گی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی غلامی جنت لے کے جائے گی، یاد رکھیں۔ آج یہ مسلمانوں سے نکل چکا، مسلمان کہاں ہیں بیچارے، افسوس ہے مسلمانوں کی۔ اس لیے یاد رکھنا، قربانی، تقریر تو اتنی لمبی ہو سکتی ہے کہ 12 ہو جائے، لیکن ہمیں اپنے وقت کے اوپر اختتام کرنا ہے انشاءاللہ۔ اس لیے قربانی سمجھو، قربانی کیا ہے، رب کے لیے قربانی دی، اپنی خواہشات کو قربان کرنا۔ فتنے کا دور ہے، اپنی اولادوں کی فکر کرو، فکر، ان کو موبائل نہ پکڑاؤ، تعلیم پڑھ رہے، ان کو موبائل نہ پکڑو۔ نیوٹن کی شادی تھی، کوئی موبائل نہیں تھے، کوئی انٹرنیٹ نہیں تھا، نیوٹن کی شادی ہے، آج بارات جا رہی ہے، نیوٹن کو تلاش کر رہے گھر والے، کہاں چلا گیا؟ تلاش کرتے کرتے دیکھا ایک کمرے میں بیٹھا ہوا ہے، کتاب کا مطالعہ کر رہا ہے، آ کے پیچھے ہاتھ مار، اوئے اوئے کیا تیری شادی؟ میری شادی ہے؟ نیوٹن کو پتہ ہی، ہاں یہاں بچہ پیدا ہوتا ہے، پہلے لوگوں میں غیرت تھی، بچہ پیدا ہوتے لوگ، مجھے ایک بندے نے بتایا کہ بچہ پیدا ہوتے شرم سے 2 مہینے گھر نہیں آتے، رات کو بچہ پیدا ہوتا پھر سٹیٹس پہ لگا۔ اللہ نے رحمت دیا، کھوتیا تمیز ہی نہیں ہے۔ پہلے لوگ بازار سے سودا سلف خریدتے تھے تو تھیلے میں لاتے تھے، یہ ہمارے ان پڑھ بزرگان تھے، دادے بزرگ، سلام ہو تمہاری قبروں کو۔ اب یہ پڑھے لکھے گاڑی کے اوپر تو کپڑا ڈالتے ہیں، الماریوں اور دروازوں کے اوپر کپڑے ہیں، ممبر اور محراب کے اوپر کپڑے ہیں، گاڑی میں بیوی بٹھائی ہے وہ ننگی جا رہی ہے، تعلیم یافتہ ڈنگر، اور الزام دیتے ہیں اسلام کو، تان کرتے ہیں دین پر، زبانیں نکالتے ہیں اسلام پر۔ خدا تمہارا جنازہ نکالے، تم دین پہ بھونکتے ہو اور اپنے آپ کو تہذیب یافتہ کہتے ہو۔ تمہاری تہذیب 7 ہاتھ زمین میں خدا دمسا دے۔ مسلمان صرف اس لیے رہ گئے کہ دین کو بدنام کرے، مسلمان صرف اس لیے رہ گئے، رب کی قسم میں ذوق میرا یہ کہتا ہے، کافروں سے تو جہاد ہے ہی ہے، ہم مسلمان اس قابل ہیں کہ ان کے خلاف ڈنڈا اٹھانا چاہیے کہ تم خدا کے دشمنوں، تم کیوں اپنے دین سے پھرے بیٹھے ہو؟ گھروں کے اندر بہو اور بیٹیوں کے ناخن دیکھو، اور وہ آٹا گوندھ کے روٹی کھلا، کلاڑی سے کاٹو، تم کس کا کلمہ پڑھتی ہو؟ آج کوئی گھر مجھے بتا دو جس گھر میں غریب سے غریب بھی ہو، کسی کا جوڑا کپڑا، مہندی، اس کی چوڑیاں، پونی، کیچر، پگڑی، دوپٹہ نیا نہ آیا ہو۔ میں آپ کو 20 گھر دکھاتا ہوں، پیسہ تھا قربانی نہیں کی، بتاؤ مسلمان ہیں؟ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ختم المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سن لو، جس پر استعداد ہو اور وہ قربانی نہ کرے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ہماری عیدگاہ میں نماز پڑھنے کے لیے نہ آئے۔ عیدگاہ میں نماز، بتاؤ یہ شدت ہے، یہ سختی ہے، یہ کوئی بات ہے؟ دین پر غیرت کرنا، اس دینی غیرت میں غصہ اور غیرت دکھانا، یہ نبیوں کا شیوا، یاد رکھو۔ حضرت عمر کے بارے میں فرمایا، اشدہم فی امر اللہ عمر، اللہ کے معاملے میں عمر بڑا سخت ہے۔ ایک یہودی اور مسلمان کی لڑائی ہو گئی، دونوں گئے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فیصلہ کروانے،
حضور علیہ السلام نے یہودی کی بات بھی سنی، مسلمان کی بھی سنی۔ مسلمان حق پر نہیں تھا، یہودی حق پر تھا، حضرت نے یہودی کے حق میں فیصلہ کر دیا۔ مسلمان کی موت آئی ہوئی تھی، اس نے یہودی کو کہا نہیں حضرت عمر کے پاس جاتے۔ اس نے سوچا حضرت عمر جذباتی ہے، جیسے آج لوگ ہمیں سمجھتے ہیں یہ جذباتی ہے، جذباتی نہیں ہے، غیرت ہے، غیرت۔ ہم نے تمہاری روٹیوں کا حساب مانگا کہ جذباتی کہتے ہو؟ ہمارے جذبے سے کون مرا ہے کہ قبرستان آباد ہوئے ہوں تو جذباتی کہو؟ حضرت عمر کے پاس لے گیا وہ مسلمان، دروازہ کھٹکھٹایا، حضرت عمر واپس باہر نکلے تو یہودی بڑے تیز ہوتے ہیں، وہ پہلے بول پڑا، کہا حضرت ہمارے آنے کا مطلب یہ ہے کہ میرا تمہارے مسلمان بھائی سے جھگڑا تھا، ہم حضور علیہ السلام کے پاس گئے، حضرت نے مجھ یہودی کے حق میں فیصلہ کر دیا، تمہارا مسلمان بھائی مطمئن نہیں تھا، کہنے لگا عمر کے پاس چلتے ہیں، تو آپ کے پاس آگے آپ فیصلہ فرمائیے۔ عمر غیرتی تھا، جذباتی نہیں تھا، غیرتی تھا۔ غیرت اور جذبہ سمجھو، جذبات بعض اوقات غلط بھی ہوتے۔ حضرت عمر نے کہا 1 منٹ ٹھہریے میں آتا ہوں۔ حضرت عمر کے تلوار لے کے آئے، کوئی بات نہیں کی، باہر آ کے مسلمان کی گردن کاٹ دی۔ جیو نیوز پہ خبر آ گئی، دہشت گرد، ٹیررسٹ مسلمان کو مار دیا، شور پڑ گیا۔ کفر کا زمانہ تھا، کافروں کا زور تھا، حضور علیہ السلام بھی پریشان، خاموش۔ آج کے پیروں کی طرح تھے، گمراہوں کی طرح، کہ جو دین کا مسئلہ اپنے پاس سے میں نبی نے کہا میں بھی کیا کہہ سکتا ہوں۔ رب نے وہی نازل فرمائی کہ جب فیصلہ خدا رسول کر دے پھر بھی کوئی اس پر مطمئن نہ ہو تو عمر کی تلوار اٹھ جائے تو بالکل رب کی مرضی کے تابع ہوا ہے۔ یہ دینی غیرت اور جذبہ پیدا کرو اپنے اندر، یاد رکھو، دینی غیرت اور جذبہ پیدا کرو۔ 3 دن یہ 9 ذی الحجہ کل سے لے کر 13 ذی الحجہ کی عصر تک ہر نماز فرض کے بعد ہر مرد اور عورت کم از کم 1 دفعہ تکبیر پڑھے گا۔ کیا؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ مرد بھی پڑھیں گے، عورتیں بھی پڑھیں گی، اور دین کہتا ہے عورتیں آہستہ پڑھیں کہ ان کی آواز کا پردہ ہے، وہ کسی اور دور کی عورتیں ہوگی، اب عورتیں کہاں ہیں؟ تو اللہ ہمیں دینی غیرت نصیب فرمائے، ایمان پر حیا نصیب فرمائے۔ عید نام ہے 2 رکعتوں کا اور خطبے کا، یہ سمجھ لو۔ عید پڑھ کے دوڑو مت، اپنی جگہ بیٹھے رہو، خطبہ قائم مقام 2 رکعتوں کے۔ اور ہر عید پر کہتا ہوں، عید ہو یا جمعہ ہو یا فرض نماز ہو، مسجد میں جفیاں ڈالنا، ملاقاتیں کرنا خانہ خدا کی توہین ہے، عظمت کے خلاف ہے، اور یہ رافضیوں کا طریقہ ہے، اہل و سنت کا نہیں ہے۔ افسوس یہ ہے کہ ہمارے منبر و محراب کے وارث یہ مسائل بتاتے نہیں ہیں۔ کیوں؟ آپ لوگ لڑتے ہو، لڑو، ہمیں کیا ہے؟ عید پڑھو، جمعہ پڑھو، تہذیب کے ساتھ مسجد سے باہر نکل، دن سارا ملاقاتیں کرو، کوئی منع نہیں کرتا۔ ہماری قوم دین سے دور ہے، انہیں صحیح مسئلہ بتاؤ تو کہتے ہیں کہ یہ وہابی ہو گئے۔ سنت کے بغیر چارہ نہیں ہے، سنت یہی ہے، نماز فرض پڑھو، عید ہو واجب یا فرض ہو یا جمعہ ہو، مسجد کو کھلواڑ مت بنو۔ یہ مسئلہ ہر ایک فرد کے دل دماغ میں اتر جانا چاہیے، جہاں بھی تم ہو، یاد رکھو۔ دنیا پر تو غیرت کھاتے ہیں، دین پر نہیں کھاتے۔ صفحہ سیدھی کرو، ٹائم ہو گیا۔